ایک گناہ ایسا ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، لیکن وہ بھی اللہ کی نظروں سے آدمی کو اتنا ہی گراتا ہے جتنا زنا، شراب، جوا گراتا۔ وہ ہے کسی کو حقیر جاننا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کی کسی برائی کی وجہ سے یا اس کسی بھی وجہ سے کسی کو حقیر جاننا۔ نیک بندے بندیوں کا وہ پہلو بتا رہا ہوں جس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ پردہ دار عورتیں بے پردہ عورتوں کو ایسے دیکھتی ہیں کہ جیسے انسان نہیں ہے سامنے، جانور کھڑے ہوئے۔ بیچارے ذاکر نائب کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دے کہ ٹائی پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ، یہودیوں کا ایجنٹ۔ یا اللہ میری توبہ، اتنا تعصب، اتنی حقارت۔ ہزاروں آدمی جس شخص کے ہاتھوں کلمہ پڑ گئے، اور ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا ساری کائنات کے مل جانے سے بہتر۔ یہودیوں کا ایجنٹ، یہودیوں کا ایجنٹ، ٹائی لگاتا ہے، کوٹ پہنتا ہے۔ اتنی تنگ نظری، اتنی تنگ نظری۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، اس کی نظر پڑی عیسیٰ علیہ السلام پر، تو نور نبوت کا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ چوری نہیں کروں گا اور میں تیرے نبی کے ساتھ رہوں گا، اور اترا کمین گاہ سے اور ساتھ چل پڑا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اتنے بڑے لوگ تھے۔ اس نے یوں دیکھ کر کہا، کچھ نہیں بولا، صرف ایک حقارت کی وڈا یا نیک پاک، صرف ہوں کی۔ اور صحبت کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ 4 بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہمارے نبی سب سے بڑے نبی۔ لیکن ان 4 کو اولو العزم، 5واں وہ تو خیر ساری کائنات کے لیے۔ تو اس وقت جبریل آئے کہ اے روح اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے 2 آدمی جا رہے ہیں میرے، ایک آپ کا حواری ہے، ایک میرا گناہگار بندہ ہے، میرے گناہگار بندے سے فرما دیں کہ نئی زندگی شروع کر، تیرے سب معاف ہو گئے، اور اپنے حواری سے فرما دیں وہ بھی نئی زندگی شروع کرے، اس کی ساری نیکیاں میں نے ختم کر دی، کہ تو کون ہے میرے بندے کو ہوں کرنے والا، حقیر جاننے والا۔ 96 میں ہم نے نا فلمی اداکارائن ان میں ہماری جماعت کو حکم ملا، ہم نے ان میں کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے نتیجے دیے۔ تو ایک لڑکی ڈانسر تھی، وہ حج کے لیے تیار ہو گئی، وہ ہمارے ساتھ اس نے حج کیا۔ تو عرفات میں ہم پہنچے تو وہاں وہ میٹرس چھوٹے چھوٹے وہ بچھے ہوتے ہیں، چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں نا، وہ اس نے بچھائی ہوتی ہیں، معلم نے بچھائی ہوتی ہیں، اس کی فوم کی چھوٹی چھوٹی۔ تو وہ لڑکی بھی جا کر ایک اس میٹرس پر بیٹھی، تو وہاں پہلے سے چند خواتین بیٹھی تھی، انہوں نے اس کو اتنا ذلیل اور بےعزت کیا کہ تیری جرت کیسے ہو یہاں بیٹھنے کی، اٹھ جا یہاں سے، تو کنجری، تو طوائف، تو یہ تو وہ۔ اس بیچاری کا سارا حج انہوں نے برباد کر دیا، اس کا رو 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 برا حال ہو گیا۔ کتنے دن پھر مجھے لگے اس کو تسلی دینے، سمجھانے کہ ہم تو آتے یہاں اس لیے ہیں کہ اللہ معاف کرے، یہاں کون سا اللہ تعالیٰ نے بیریئر لگایا ہوا ہے کہ صرف نیک یہاں تو آنا ہی بدکاروں نے اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے۔ تو یہ میں ان ایمانہم کے بتا رہا ہوں کہ جو مرد عورت کسی طرح شیطان کے قابو میں نہیں آتے ہیں تو ان کو یہاں سے مار دیتا ہے، اوروں کی حقارت، اوروں کی کمی اور ان سے نفرت، یہ آدمی کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی طرف عام طور پہ بھائیو توجہ نہیں۔ یہ سود خور ہے، یہ حرامی ہے، یہ فلانا ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ شراب کے اڈے چلاتا ہے، یہ جوئے کے اڈے چلاتا ہے۔
کیا پتا کل توبہ کر لیں اور میں کسی بات پہ پکڑا جاؤں، الٹا ہو جاؤں۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستیاں جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے رد میں ایک بہت خوبصورت محنت کی جس سے وہ مٹ گیا، تو ان کے خطوط ہمارے استاد پڑھ رہے تھے فارسی میں، تو اس میں تو اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا سمجھو۔ تو میں نے استاد جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی برا سمجھو؟ تو استاد محترم نے فرمایا انجام کے اعتبار سے کہ آج یہ کافر ہے، ممکن ہے کل اللہ اس کو ایمان دے دے، اور آج یہ مسلمان ہے، ممکن ہے کل اس کا ایمان سلب ہو جائے، تو اس لیے ہر وقت یہ کیفیت ہو میں سب سے برا ہوں، مجھ سے سارے ہی اچھے ہیں۔ وہ ابوبکر شبلی والی بات کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب سے برا انسان۔ بھائیو بہنوں، یہ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے، کبھی کسی کی کمی کی وجہ سے اسے حقیر نہ جانیں، نہ کوئی ایسا بول بولیں جس سے اس کی حقارت یا اس کی توہین یا تذلیل ہو۔ ہر بندہ میرے اللہ کی صنعت اور کاریگری ہے، میرے ہاتھ کی بنی چیز کو اب برا کہو گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ یونس علیہ السلام جلدی چلے گئے نا، عذاب آ رہا اور چلے گئے، وہ تو انہوں نے توبہ کر لی۔ جب اللہ نے مچھلی سے نکالا اور تھوڑا کرا کے بھیجا تو راستے میں کمہار گھڑے بنا رہا تھا، گھڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس اس سے کہو یہ 2-4 گھڑے توڑ دے۔ تو یونس علیہ السلام نے اسے کہا ارے بھائی یہ تو 2-4 گھڑے توڑ دے۔ وہ کہنے لگا واہ، اپنے ہاتھوں سے بنا کے توڑ دوں، کیسی بات کرتے ہو؟ کہ اللہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا یونس تو مجھ سے میرے ہاتھوں کے بندے مروانا چاہتا تھا، میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے بندوں کو تو عذاب سنا کے چلا گیا، میں تو رحمت ہی رحمت ہوں، رحمت ہی رحمت۔ بھائیو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے کسی کی حقارت کو دل میں نہ جگہ دینا، بہت خوفناک چیز ہے۔ یہ شراب زنا سے زیادہ خوفناک چیز ہے، چونکہ شراب پینے والا کہتا ہے گناہگار، چوری کرنے والا کہتا ہے گناہگار ہوں، لیکن اوروں کو حقیر سمجھنے والا کہتا ہے میں بہت اچھا انسان، یہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں، میں بہت اچھا انسان، اس لیے اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اس کو گناہ سمجھ کے کر ہی نہیں رہا۔ ہم ایسے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، سیریس کو۔ تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کرو؟ بڑے گناہ چھوڑ دو، جب کبھی ہو جائے توبہ کر لو۔ اور اس میں یہ ایک بات میں نے ایڈ کی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کا تذکرہ کوئی نہیں، اس کی طرف دھیان کوئی نہیں۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں 4 راستوں سے حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اور تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا، کوئی تجھ تک آئے گا۔ آگے سے آنے کا مفسرین نے کیا مطلب بتایا کہ آگے آخرت ہے، ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں، تو ایک بہت بڑا طبقہ میری بات مان جائے گا، جو جن پر یہ وار خطا ہو جائے گا ان کو پیچھے سے پکڑوں گا۔ پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے، ان سے کہوں ہاں آخرت واقعی بہت بڑی چیز ہے، جنت بھی ہے جہنم ہے، پر یہ دنیا بھی تو ہے، ان کو دنیا کے چکروں میں ایسا پھنساؤں گا نہ جنت کے طلبگار ہوں گے نہ جہنم سے خوف زدہ ہوں گے۔ ان شمائلہم، الٹے ہاتھ سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر سارے گناہوں کا رجسٹر ہے، تو شراب میں، زنا میں، جوئے میں، چوری میں، ڈاکے میں، جھوٹ میں، سود میں، ہیرا پھیری میں، ان چیزوں میں پھنساؤں گا۔ رائٹ سائڈ سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو میں نے بعد میں بیان کیا کہ آخری چیز رائٹ سائڈ سے آنے کا مطلب یہ ہے جو علماء تفسیریں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ آخرت سے غافل ہوں گے، نہ دنیا میں پھنسیں گے اور نہ کبیرہ گناہوں میں پھنسیں گے، تو شیطان ان کو چھوڑ دے گا نہیں۔ انیمان ہے، شیطان ان میں نیکی کا تکبر پیدا کرے گا اور گناہگار لوگوں کی حقارت دل میں پیدا کرے گا۔ ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو بھائیو بہنوں، بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کسی کو حقیر جاننا، حقیر جاننا، کسی کو حقیر جاننا۔
تیسری بات اللہ کہہ رہا ولا جدال، دیکھو اب لڑنا نہیں کبھی کسی کے ساتھ، لڑنا نہیں، لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، لڑائی جھگڑے چھوڑ دو۔ اور سب سے بدترین جھگڑا خامد اور بیوی کا ہے، سب سے بدترین جھگڑا جس پر شیطان خوش ہوتا ہے وہ خامد اور بیوی۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، جی ہاں بولو بھائی کیا ہوا، جیسے یہ بڑے لوگ میٹنگ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے کیا کیا، تم نے کیا تم نے کیا، تو ہر کوئی اپنی کارگزاری دیتے۔ شیطان روزانہ میٹنگ کرتا ہے، بولو بھائی کیا ہوا، چوری کروائی، ٹھیک ہے، ٹھنڈا رسپانس، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھنڈا رسپانس، یہ کرایا یہ کرا، سارے بڑے بڑے گناہ گنواتا ہے شیطان، گنواتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میاں بیوی کو لڑایا، تو کم وقت اچھل پڑتا ہے کہ شاباش میرا پوتر کم تو کرتے ہیں، اور آگا آ جائے، اس کو بلا کر سینے لگاتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے، پاس کہتا ہے کم وقتو یہ کام کر کے تم کیا کر کے۔ تو سب سے بدترین جھگڑا وہ خامد اور بیوی کا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کی صلح خامد اور بیوی کی۔ اگر خامد بیوی میں کوئی چکشک ہو جائے دنیا ہو ہی جاتی، اور پھر وہ صلح کر لیں تو میرا اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ خامد بیوی کی صلح ہو جائے تو ان کے پچھلے گناہ، ان تعفوا وتصفوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو جھگڑے تو سارے چھوڑنے ہیں، لیکن یہ جھگڑا بہت اہم ہے، یہ گھر گھر میں ہو چکا ہے۔ اور آج کل ہماری نئی نسل چند دنوں بعد طلاق، چند دنوں بعد طلاق، کیونکہ برداشت ختم ہو گئی، اور زندگی برداشت سے چلتی ہے۔ زندگی برداشت کا نام ہے، منوانے کا نام زندگی نہیں، جھک جانے کا نام زندگی۔ میں جب بھی جاتا تھا نا، بہت اللہ نے ماشاءاللہ سفر کروائے مغربی دنیا کے، تو ہمارے جو وہاں مسلمان رہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تھا بچوں کی طلاقیں، بچوں کی طلاقیں۔ آج شادی ہوتی ہے ہفتے بعد طلاق، آج شادی ہوتی ہے دوسرے دن طلاق۔ تو وہ بیماری بڑھ کے ہمارے دیش میں بھی آ چکی کہ نئی نسل چند دن برداشت کرنے کا نام نہیں لیتی، اور زندگی برداشت سے چلتی۔ زندگی کا سارا حسن ہی برداشت ہے، صبر۔ صبر دین کا وہ شعبہ ہے جس کے بغیر کوئی دین کا شعبہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے پانی زندگی کا وہ جز ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، صبر دین کا وہ جز ہے جس کے بغیر دین کی کوئی شکل بھی ناممکن ہے۔ تو بھائی بہنوں، ہر قسم کے جھگڑے سے بچو، سہ جاؤ، پی جاؤ، چک جاؤ، عدالتوں میں مت جاؤ، برداشت کر جاؤ۔ میرے نبی کی ایک خوشخبری سنا تھا، ہاں اپنا حق لو صلح صفائی سے، نہیں ملتا لڑو نہیں، بس صبر، چپ کرو، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اپنے نبی کی بات سن، آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ مگر تلوار اٹھائیں، حق لیں۔ آپ نے کہا ایسے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا کہ تم صبر کر لینا، حق کی لڑائی نہ لڑنا، صبر کر لینا، اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، میں سارے حق اللہ سے پورے کروا کے دے دوں۔ اب یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں، ہر اس مسلمان سے ہے جس نے اپنے حق کے لیے لڑائی چھوڑ دی، لڑائی چھوڑ دی، لڑائی سے بچنے کے لیے صبر کر گیا، تو میرے نبی ان کے وکیل بنے، اور دینے والا میرا اللہ ہوگا اپنی شایان شان دے کر۔ باقی حق لینا منع نہیں، لو، لیکن جب لڑائی تک نوبت پہنچے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، اور دوسری خوش کا جو جھگڑا چھوڑ دے گا چاہے حق پر بھی ہو، جو جھگڑا چھوڑ دے گا چاہے حق پر بھی ہو، تو جنت کے سینٹر میں محل لے کر دوں گا، جنت کے درمیان میں محل لے کر دوں گا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، اور جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق نہیں ہو اسے جنت کے کنارے پر گھر لے کر دوں گا۔